حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد مختصر سی تلاوت، رکوع، سجدہ اور لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دوسری رکعت پھر لمبا سجدہ، انہی سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، آواز سنی کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں سجدے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مبارکہ پڑھ رہے تھے، یا رسول اللہ آج ایک ایسی دعا سنی ہے میں نے جو زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دعا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے مرحمت فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجئے۔ جن ساتھیوں کا شوق ہے، ذوق رکھتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا، ہمارے اکابر نے عام اجازت دی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہیں، ذوق و شوق رکھنے والے احباب کے لیے اجازت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم یا رحمان یا رحیم یا ارحم الراحمین وصلی علی من ارسلتہ رحمتا للعالمین۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدے فرمائے ہیں کہ اے میرے محبوب نبی، کسی لمحے میں آپ کی امت کو بے سہارا نہیں چھوڑوں گا، اور حضور کی امت کو عطا بے انتہا عطا کرنے کے لیے پروردگار عالم نے گولڈن چانس مرحمت فرمائے ہیں۔ انہی چانسوں میں سے ایک زبردست چانس، گولڈن چانس، اللہ پاک نے امت مسلمہ کو شب برات کی اس رات کی شکل میں مرحمت فرمایا ہے۔ اس مبارک رات میں اپنے لیے اللہ کے خزانوں کو حاصل کر لو۔ آسمان دنیا کے دروازے کھلے پڑے ہیں اور ہر دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا ہوا دعا مانگ رہا ہے کہ اے رب کریم اس قیام کرنے والے کو اپنی نعمت مرحمت فرما، اس رکوع کرنے والے کو عطا فرما، اس سجدہ ریز شخص کو مرحمت فرما، اور اپنی ذات عالی کے سامنے الہا و زاری کرنے والا، تسبیح و تحلیل و تقدیس، تیری حمد و ثنا بیان کرنے والا، اے اللہ ان کو وہ جو کچھ مانگتے ہیں مرحمت فرما۔ اللہ کے فرشتے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور خود پروردگار عالم فرماتے ہیں میں آسمان دنیا پر نزول کرتا ہوں اور بندوں سے وہ خود کہتے ہیں اے میرے بندو مانگو مجھ سے میں عطا کروں، تمہیں کیا ضرورت ہے، جو چیز تم مانگو گے تمہیں ملے گی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ اور باقی راتوں میں اور اس رات میں فرق یہ ہے، باقی راتوں میں اللہ کا آسمان دنیا پر شب کی آخری حصے میں اللہ کا نزول ہوتا ہے، اور اس رات میں مغرب کے وقت سے لے کر طلوع آفتاب تک اللہ کی رحمت کا نزول ہے، اور خود اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول کرتے ہیں، اپنے بندوں سے کہتے رہتے ہیں کہ اے بندو مانگو مجھ سے، اپنی حاجات، اپنی ضروریات، اپنے تقاضے پیش کرو، میں تمہارے پورے کروں۔ برادران عزیز، ایک دعا ہے بڑی مجرب، اکابر اور مشائخ کی دعا ہے، اور شب برات یعنی 15 شعبان المعظم کی 15 کی رات جو ہے، اسی رات میں مغرب کے وقت جب مغرب شروع ہوتی ہے، رات کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو مغرب کے وقت بیٹھ کے بندہ اس دعا کو پڑھے اور سورۃ یاسین کو، سورۃ یاسین پڑھ لے اور اس کے ساتھ اس دعا کو پڑھے، پھر سورۃ یاسین پڑھے، پھر دعا پڑھے، پھر سورۃ یاسین، پھر دعا، 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ علماء نے لکھا ہے مقاصد الگ الگ رکھنے چاہیے۔ پہلی مرتبہ پڑھے اور دعا پڑھے اور دعا مانگے، اور پہلی مرتبہ پڑھنے کے بعد کون سی دعا کس مقصد کے لیے مانگنی چاہیے؟ علماء نے لکھا ہے درازی عمر کے لیے، کہ اے اللہ عمر دراز فرما، درازی عمر کے ساتھ صحت کی، اور اسی طرح ایمان، سلامتی، عافیت،
یہ ساری چیزیں درازی عمر کے ساتھ لازم ہیں۔ درازی عمر تو مانگے، لیکن ذلت کے ساتھ اگر زندگی بسر ہو رہی ہو۔ لمبی عمر تو شیطان کی بھی ہے، نیکی کے ساتھ درازی عمر، ایمان کے ساتھ درازی عمر، امن کے ساتھ درازی عمر، صحت سلامتی کے ساتھ درازی عمر کی دعا اچھی ہے۔ اس طریقے سے دعا مانگے۔ اور دوسری دعا، دوسری مرتبہ پڑھنے کے بعد دفع بلا، اے اللہ مصائب کو دور فرما، پریشانیاں دور فرما، ہما قسمی شرور و فتن سے محفوظ فرما۔ وہ دفع بلا چاہے کسی فتنے کی شکل میں ہے یا ظاہری مصیبت کی شکل میں، اس مصیبت کا اثر روح پر پڑ رہا ہے یا جسم پر، ہم نے اس سے پناہ مانگنی ہے۔ تو دوسری مرتبہ پڑھ کے یہ کرے، اور تیسری مرتبہ پڑھے اور دعا پڑھے اور دعا مانگے، یعنی سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد دعا، اور دعا کے بعد پھر ہاتھ اٹھا لے دعا کے لیے کہ اے اللہ، میرا اور آپ کا تعلق ہے عبدیت، بندگی کا اور خدا ہونے کا۔ آپ خدا ہیں، میں بندہ ہوں، آپ الہ ہیں، معبود برحق ہیں، اور میں عبد ہوں، بندہ ہوں۔ تو میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کہ میں جب سجدہ تجھے کرتا ہوں تو پھر غیروں کا محتاج نہ کر مجھے۔ اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے دعا مانگے کہ اے پروردگار، میری غیرت گوارا نہیں کرتی سجدہ تجھے ہو اور سوال غیروں سے ہو، در در کا بھکاری بنوں، میں اس چیز کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ میرا بندہ ہو کر میرے غیر سے سوال کرے، میرا بندہ ہو کر در در کا بھکاری بنے۔ نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں اپنی جبین نیاز کی جو آبرو ہے اس کو محفوظ رکھو۔ جبین نیاز کی آبرو کیا ہے؟ کہ اس شرف انسانیت کو غیر کے سامنے کچلنا نہیں چاہیے۔ اللہ نے مقام دیا ہے انسان کو ایک۔ تو اسی طرح علماء نے ایک عجیب نکتہ لکھا ہے کہ شب برات کی فضیلت کی بنیاد اور اتنے بڑے بڑے فضائل کیوں حاصل ہو رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ اور اللہ رب العزت وقت کے بدلنے سے، ظرف کہتے ہیں، ظرف کی پھر دو قسمیں ہو جاتی ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان۔ ظرف زمان کہتے ہیں وقت کو، اور ظرف مکان کہتے ہیں جگہ کو۔ تو علماء نے لکھا ہے ظرف کے بدلنے سے اللہ کی عطا کا پیمانہ بدل جاتا ہے، وقت کے بدلنے سے بھی اللہ کی عطا کا پیمانہ بدلتا ہے، اور جگہ کے بدلنے سے بھی اللہ کی عطا کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ ایک آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب ملتا ہے۔ ایک آدمی مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتا ہے تو 27 نمازوں کا ثواب۔ جگہ بدلی، اللہ کی عطا کا پیمانہ بدل گیا۔ اب یہاں سے جاتا ہے، اگر بیت المقدس میں نماز پڑھتا ہے تو 500 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 50,000 نماز کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر حرم مکی میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت 1,00,000 نماز پڑھنے کا ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ تو جگہ بدلی، اللہ کی عطا کے پیمانے بدلتے گئے، اسی طرح وقت بدلتا ہے تو اللہ کی عطا کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ دوسرے ایام میں بندہ چل رہا ہے، رو رہا ہے، دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن جب شب برات آتی ہے اللہ کی عطا کا پیمانہ بدل جاتا ہے۔ آسمان دنیا پہ غروب آفتاب سے اعلان شروع ہوا، طلوع آفتاب تک ساری رات اعلان ہوتا رہا، بندے مانگو مجھ سے کیا مانگتے ہو۔ علماء نے اس مبارک رات میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے لیے مختلف معمولات بھی متعین فرمائے کہ
جب رات آپ نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نے جاگنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، شب داری اللہ تعالیٰ سے اس کی رضا بھی طلب کرنی ہے اور اپنے لیے جملہ معاملات کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں، تو پھر فرماتے ہیں علماء کرام کہ 3 مرتبہ پہلے سورۃ الدخان پڑھنی چاہیے، اور پھر اس کے بعد 1000 مرتبہ دعائے یونس علیہ السلام، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا چاہیے، اور ایک تسبیح استغفار کی اگر ہو سکے تو 500 مرتبہ 5 تسبیحیں استغفار کی پڑھ لیں آپ، اور نوافل کا اہتمام کریں، نوافل زیادہ مقدار میں پڑھیں۔ ایک صلاۃ خیر ہے، تو صلاۃ خیر کے بارے میں غنیۃ الطالبین میں آیا ہوا ہے، لیکن علماء نے لکھا ہے کہ اس کی مستند کوئی روایت نہیں ہے جہاں سے وہ ثابت ہو رہی ہو، تو اسی طرح نوافل پڑھیں آپ، اور صلاۃ التسبیح کا بھی اہتمام کریں۔ صلاۃ التسبیح جو رزق کی فراوانی کے لیے پڑھ رہا ہو، اس کو چاہیے کہ صلاۃ التسبیح میں ہم نے سورۃ فاتحہ کے بعد سورت تو ملانی ہے نا ہر حال میں، اور ہم نے تیسرے کلمے کا بھی ورد کرنا ہے، پوری 4 رکعت میں 300 کی مقدار ہے، 300 مرتبہ ہوتی ہے۔ تو اسی طرح صلاۃ التسبیح میں پہلی رکعت میں سورۃ الشمس، دوسری میں سورۃ اللیل، تیسری میں سورۃ الضحیٰ، چوتھی میں سورۃ الم نشرح، ان کو پڑھنا چاہیے رزق کی فراوانی کے لیے۔ اللہ پاک بے انتہا روزی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح نوافل پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے کچھ وقت دعا میں بھی صرف کرنا چاہیے، بندہ ہاتھ پھیلا کے مانگے، سجدہ ریز ہو کر مانگے، اور کھڑے ہو کر مانگے، بیٹھ کے مانگے، جیسے دل چاہے اللہ کی ذات عالی سے دعا مانگے، اپنی درخواستیں ساری اسی رات میں جمع کرا دے، اور پھر رمضان المبارک آئے تو پھر اپنی درخواستیں جمع کراتے رہو، اور پھر سارا سال اپنی ان درخواستوں کا عوض اور بدلہ پاتے رہو۔ اللہ رب العزت ان درخواستوں کا بدل مرحمت فرمائیں گے۔ جتنی یعنی آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہیں مانگ لو، اور پھر قرآن مقدس کو دیکھ کر قرآن مجید کی تلاوت، یعنی دیکھ کر تلاوت کرو، کچھ دیر بھی ہو، حافظ قرآن بھی اگر ہو تو قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت کرے تو اس میں دوہری برکت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن مجید کو دیکھ کر تلاوت، اور شب برات کو شب برات کہنے کی وجہ کیا ہے، اس کو شب برات کہا کیوں جاتا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ یہ لیلۃ البرات ہے، اللہ پاک بہت سے بندوں کو جہنم سے برات مرحمت فرماتے ہیں، بہت سے بندوں کی توبہ کو قبول کیا جاتا ہے، اللہ رب العزت برے انجام سے برات مرحمت فرماتے ہیں، اور کئی قسم کی بیزاریاں اللہ پاک اپنے بندوں کو نصیب کرتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات کے ان قیمتی اوقات کو ضائع کر کے شیطان کے ہمنوا بن جاتے ہیں، تو وہ اللہ سے بیزار ہیں، دور رہتے ہیں۔ اور کچھ اللہ کے نیک بندے وہ ہوتے ہیں جو سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، شیطان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما لیتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی ایک عظیم حکمت یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر کو اللہ رب العزت نے چھپا کے رکھا۔ آپ دیکھیں لیلۃ القدر رمضان المبارک میں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ غالباً قول ہے کہ سال بھر میں لیلۃ القدر چلتی رہتی ہے، پھر اللہ رب العزت نے آسانی فرما دی، لیلۃ القدر کو رمضان المبارک میں لے آئے، اور رمضان المبارک میں بھی اور آسانی ہو گئی کہ آخری عشرے میں لے آئے، اور آسانی کر دی کہ آخری عشرے کی تاک راتوں میں لے آئے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا ڈھونڈو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت کی رحمت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ غالب ہیں۔
یعنی جس نے بھی جاگا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق ہو گیا اور اس کو 1000 مہینے کی عبادت کے برابر اللہ نے ثواب عطا کر دیا۔ دعاؤں نے شرف قبولیت پایا۔ اور اسی طرح یہ جو شب برات ہے، اس میں جس طرح اللہ کی رحمت کے فیصلے ہوتے ہیں، اسی طرح اللہ کے غضب کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، اللہ کے قہر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا، اس کو ظاہر کر دیا کہ میرے بندو میری رحمت کی جستجو کرو اور میرے عذاب سے بچنے کی کوشش کرو، اور اسی رات میں مانگ لو مجھ سے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، حکمت والی ذات عالی کی طرف سے احکامات کو الگ الگ کر دیا جاتا ہے۔ تدبیر عالم، فیصلے اسی رات فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں کہ یہ لو فیصلہ نافذ ہے۔ فیصلے تو اللہ رب العزت نے پہلے سے لوح محفوظ میں لکھ دیے تھے، سب محفوظ ہیں اور فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس سال میں آپ کا رزق وسیع رہنا ہے یا تنگ، آپ مشکلات میں رہیں گے یا خوشحالی میں۔ اب جس نے دعا مانگی اللہ رب العزت ان کی دعاؤں کی بدولت ان کو خوشحال رکھتے ہیں، اپنی نعمتوں کی فراوانی مرحمت فرماتے ہیں اور ہر قسم کے شرور سے ان کو محفوظ فرما لیتے ہیں۔ یہی رات آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں تھے۔ 15 شعبان المعظم آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو اٹھ کر قبرستان کی طرف چلے گئے، جنت البقیع کی طرف واپس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد مختصر سی تلاوت اور پھر رکوع سجدہ اور لمبا سجدہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پھر اس کے بعد دوسری رکعت پھر لمبا سجدہ، انہی سجدوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات گزاری۔ تو میں نے جب دیکھا تو مجھے خطرہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیفیت تھی سجدہ کرنے کی، بے خودی کی کیفیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز تھے۔ میں نے کہا کہیں روح تو پرواز نہیں کر گئی، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئی، آواز سنی کہ حضور کیا پڑھ رہے ہیں سجدے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں مبارکہ پڑھ رہے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ یہ دعائیں مبارکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی، بعد میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ایک ایسی دعا سنی ہے میں نے جو زندگی میں کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ یہ دعا مجھے جبرائیل علیہ السلام نے مرحمت فرمائی اور حکم فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ تو جبرائیل علیہ السلام کا حکم ہے تو ان کے حکم سے یہ دعا پڑھ رہا ہوں۔ سجدے میں اس دعا کا اہتمام کیا جائے اور اپنی حاجات اور ضروریات وہ بھی اللہ کے سامنے رکھی جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو پورا کر دیں گے اس مبارک دعا کی برکت سے، جو کہ اللہ کی عطا کردہ جبرائیل علیہ السلام کی وساطت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحمت ہوئی۔ تو برادران عزیز شب برات آ رہی ہے، تو آپ اس کے آنے سے پہلے صدق کے دل سے توبہ کریں، شرک سے، سود سے، قطع رحمی سے، زنا اور بدکاری سے، ان چیزوں سے توبہ کر لیجئے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لیجئے، کیونکہ یہ چیزیں جو ہیں یہ موانع دعا میں سے ہیں، رکاوٹ بنتی ہیں دعاؤں کی قبولیت میں، آگے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ تو ان رکاوٹوں کو ہم پہلے دور کر لیں، جیسے کہیں سے کوئی شاہی لشکر آنا ہو تو آگے راستے کی رکاوٹیں پہلے دور کی جاتی ہیں، راستے صاف کر دیے جاتے ہیں تاکہ آنے والے وقت میں
کوئی پریشانی نہ ہو، بادشاہ اور اس کا لشکر بڑی شان و شوکت کے ساتھ یہاں سے گزر جائے، ان کو بھی کوئی اعتراض پیش نہ آئے، تو آپ بھی شب برات کے آنے سے پہلے پہلے اپنے راستے اور رکاوٹیں دور کر دی جائیں اور راستے صاف کر لیے جائیں، تاکہ اس وقت کوئی پریشانی نہ ہو۔ کیونکہ یہ جو میں نے گناہ بتائے ہیں، قطع رحمی ہے، سود خوری ہے، کینہ پروری ہے، اور اسی طرح حرام کھانے والا آدمی اور قطع رحمی کرنے والا، ماں باپ کا نافرمان، ان کی قطعاً بخشش نہیں ہے۔ یہ رکاوٹ بنیں گے ہماری دعاؤں کی قبولیت میں، تو ہم ان سے پہلے توبہ کر لیں۔ اگر کوئی ناراض ہے تو ان کو منا لیا جائے، قطع رحمی کی بجائے صلہ رحمی کرنے والے بنیں، تاکہ ہماری دعائیں بارگاہ خداوندی میں شرف قبولیت پائیں۔ تو اللہ رب العزت مجھے آپ کو ان معمولات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ جو دعا میں نے ابتداً بتائی ہے سورۃ یاسین کے ساتھ، اس دعا کو دعائے مشائخ کہا جاتا ہے، اور اس دعا کو انشاءاللہ ہم پہلے پوسٹ کر دیں گے۔ ہماری جو روزانہ پوسٹیں وغیرہ آتی رہتی ہیں اور ان کے اوپر اقوال زرعی بھی ہم درج کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اس پوسٹ کی جگہ پہ ہم اس دعا کو لگانے کا اہتمام کریں گے۔ جن ساتھیوں کا شوق ہے، ذوق رکھتے ہیں اس دعا کو پڑھنے کا، ہمارے اکابر نے عام اجازت دی ہے کہ جو بھی اس کو پڑھنا چاہیں، ذوق و شوق رکھنے والے احباب کے لیے اجازت ہے، تو آپ اس کو پڑھیں، انشاءاللہ اس کی برکات نصیب ہوں گی۔ وما علینا الا البلاغ۔